میں نے کہا مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں، بس یہ جگہ کچھ مناسب نہیں تھی میرے لیے، تیسری منزل تک چڑھنا اترنا۔ لو جی، آپ تو خیر سے جوان آدمی ہو، امریکہ میں تو لوگ 100 منزل اوپر رہتے ہیں، اور خیر سے اپنے لاہور میں بھی 6-7 منزل۔ میں نے کہا آپ نے ٹھیک کہا، لیکن مشکل میری وائف کے لیے تھی۔ اس نے کچھ سوچ کے سر ہلایا اور مسکرانے لگا۔ اچھا، سمجھ گیا میں، پھر ٹھیک ہے جی، عورت کو احتیاط کرنی چاہیے پہلی بار۔ غصہ آنے کے باوجود میں مسکرایا۔ ویسے تو نوٹس دینا چاہیے تھا مجھے 1 مہینے کا، لیکن ایک جگہ مل گئی ہے، آپ 1 مہینے کا کرایہ رکھ لیں۔ وہ برا مان گیا۔ حد کرتے ہو ڈاکٹر صاحب، قدر بندے کی ہونی چاہیے یا پیسے کی؟ بندے سے زیادہ پیسے کو اچھا سمجھنے والے ہوتے ہیں کنجر۔ خیر سے 11 دن رہے آپ، 20 دن کا کرایہ ہم سے لو، کبھی ملنے آ جانا ٹائم ملے تو۔ میں نے شرمندہ ہو کر کہا ضرور آؤں گا۔ مالی کے مکان میں بہت سی خرابیاں اور خامیاں ہوں گی جو ہم سب میں ہوتی ہیں، لیکن کچھ خوبیاں بھی تھیں۔ قصوروار آدمی کی نظر ہے جو اپنی ذات کی خوبیوں تک محدود رہتی ہے اور دوسروں میں صرف خرابیاں دیکھتی ہے۔ حلف تو زیادہ جھوٹے لوگ اٹھاتے ہیں۔ میں ویسے ہی مان لیتی ہوں کہ تم سچ بول رہے ہو، مگر اصل مسئلہ ہے دنیا کا۔ کیا دنیا کی نظر میں تم اور میں ایک سے گناہگار نہیں ہوں گے؟ بدکاری کے مجرم تو بدکار کہلاتے ہی ہیں، کم زیادہ کی بات نہیں۔ تم بھی دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، میں بھی نہیں کرتی۔ کل تمہارے لیے بھی خواب ہیں اور میرے لیے بھی۔ تم نہ مانو مگر ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، فرق صرف راستے کا ہے۔ بند کرو بکواس، میں ڈائری تمہیں نہیں دوں گا۔ سوچ لو سکندر بخت، تم ایک حمایتی سے محروم ہو جاؤ گے۔ ہزاروں لوگوں کی طرح میں بھی تمہاری مداح ہوں، تمہاری کامیابی چاہتی ہوں، تمہاری عزت بھی کرتی ہوں، تم سے ہمدردی بھی رکھتی ہوں، اس لیے کہ جس وطن کی خاطر تم نے جہاد کیا تھا وہ میرا بھی وطن تھا۔ وطن تو یہ اس کتے کا بھی ہے جو یہاں پیدا ہوا اور یہیں مر گیا۔ چور، ڈاکو، طوائف، زنخے، بدکار، بدماش، ہندو، سکھ، عیسائی، حرامی اور حلالی، بھنگی، کم ذات پاکستانی تو سب ہیں۔ یہاں کے درخت، پہاڑ، دریا، مٹی، پتھر سب پاکستانی ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ بالکل نہیں۔ پاکستان اتنا ہی تمہارا بھی ہے جتنا میرا ہے۔ پھر تم یہ دھمکی کیوں دے رہی ہو مجھے؟ مجبوری میں، اور زندہ رہنے کے لیے آدمی سب کچھ کر گزرتا ہے۔ میرے اور اپنے آنے والے کل کو بچانا چاہتے ہو تو میرے ساتھ زیادتی مت کرو، اور مجھے زیادتی کرنے پر مجبور مت کرو۔ میں تمہارا جرم چھپا رہی ہوں، تم میرے گناہ پر پردہ رہنے دو، کم سے کم دنیا کے سامنے۔ تم جو کچھ کرتے رہے ہو لیکن مجھے مت روکو۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے چور کہے کہ تھانے دار صاحب آپ تھانے میں بیٹھ کے آرام کھائیے اور مجھے چوری سے مت روکیے۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ لیکن میں چور نہیں ہوں، میں کوئی جرم یا گناہ نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے بگڑ کے کہا اپنا مقابلہ مجھ سے مت کرو۔ قانون کی نظر میں تم بہرحال مجرم ہو، ورنہ ایسے چھپ چھپ کے نہ رہتے جیسے میں رہتی ہوں۔ اس نے جاتے جاتے کہا۔ میں نے اسے بہت گالیاں دی۔ فحشات، طوائف تو وہ تھی ہی، اوروں کے ساتھ وہ مجھے بھی بلیک میل کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا رابعہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، یہ جگہ غیر محفوظ ہو گئی ہے ہمارے لیے۔ خلاف توقع رابعہ نے مجھ سے اتفاق کیا۔ سوچا تو میں نے بھی تھا، غازی کے دوگلے کردار پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو دوسروں کو بلیک میل کرتا ہو وہ کسی موقع پر ہمیں بھی لالی کی طرح دھمکی دے سکتا ہے، مگر ہم جائیں گے کہاں؟ ہمارا اسباب خانہ بہت محدود تھا اور سمٹ کر 2 سوٹ کیس اور ایک بیگ میں سما گیا تھا۔ جو تھوڑا سا فرنیچر ہم نے عارضی ضرورت پوری کرنے کے لیے لیا تھا وہ چھوڑا جا سکتا تھا۔ لالی کا دروازہ مکفل دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی۔ وہ موجود ہوتی تو زینے میں قدموں کی آہٹ سن کے دروازہ کھولتی اور باہر ضرور جھانکتی۔ شاید ہم سے اچانک روانگی کا سبب پوچھتی اور اصرار کرتی کہ ہم اسے اپنا پتہ بتا کر جائیں تاکہ وہ بعد میں ہم سے ڈائری حاصل کر سکے۔ جب ٹیکسی روانہ ہو گئی تو مجھے لالی نظر آئی۔ وہ بازار سے کچھ لانے گئی ہوگی، کسی کو فون کرنے یا کوئی خط ڈالنے، بس اتنی دیر میں ہم نکل گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کی اور میری نظر ملی تو وہ ٹھٹک کے رک گئی۔ اس نے ٹیکسی کی چھت پر سوٹ کیس دیکھ کے اندازہ کر لیا ہوگا کہ ہم لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور شاید اسے افسوس بھی ہوا ہوگا کہ وہ دھمکی نہ دیتی تو ہم یہ انتہائی قدم نہ اٹھاتے۔ حیرت سے زیادہ ندامت اس کے چہرے پر آیا تھی۔ رابعہ نے کہا کچھ پتہ تو چلے مجھے بھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ میں نے مسکرا کے کہا تمہارے پاس اپنے آفس کی چابیاں تو ہوں گی؟ ہاں، ایک چابی ہمیشہ میرے پاس رہتی ہے۔ اس وقت تو آفس میں کوئی بھی نہیں ہوگا، پوری بلڈنگ خالی پڑی ہوگی شاید۔
میں نے پوچھا۔ ظاہر ہے، میری طرح وہاں بہت سے وکیل ساپیر کے بعد آفس میں آتے ہیں، کورٹ سے فارغ ہو کے عموماً گھر جاتے ہیں، لنچ کے بعد گھنٹہ بھر آرام کرتے ہیں اور پھر رات تک کیس میں سر کھپاتے ہیں یا موکلوں سے نمٹتے ہیں۔ ایک انکم ٹیکس کے مشیر ہیں، وہ بھی 12-1 بجے آتے ہیں۔ ایک انجینئرنگ کمپنی، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی فرم اور ایک امپورٹ ایکسپورٹ والے ہیں، 10-11 بجے تک ہی نیچے کی دکانیں بھی کھلتی ہیں۔ ویری گڈ، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن افسوس سے کہنا ہے مجھے خاتون کہ آپ کی عقل پر پتھر پڑے ہوئے تھے ابھی تک، خاص سے بڑے پہاڑ جتنے۔ کیٹو جتنے؟ رابعہ نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ اپنے پرانے نام کبیر خان کی رعایت سے میں کیٹو بھی کہلاتا تھا، اور MRS کے دورے جنون میں مجھے چیف کیٹو کا لقب بھی دیا گیا تھا۔ نادان لڑکی، تم کو ہنسنا نہیں، رونا چاہیے، اور غور کرنا چاہیے کہ آخر خار لاجواب بات مجھے ہی کیوں سوچتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ کچھ نہیں، بس میں موقع دیتی ہوں تمہیں بولنے کا۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ مجھے یہ خیال تھا کہ کیوں نہ ہم تمہارے آفس کو بطور رہائش کا استعمال کریں۔ یہ خیال تو مجھے پہلے آیا تھا، رابعہ نے کہا۔ پھر آپ نے اس کا اظہار کیوں نہیں فرمایا تھا؟ میں نے تن سے کہا۔ اس لیے کہ آدمی کو پہلے تولنا اور پھر بولنا چاہیے۔ ہر خیال دماغ میں آتا ہے مگر قابل عمل نہ ہو تو بیکار ہے۔ آفس میں بھلا کیسے رہ سکتے ہیں ہم؟ یہ بات لاجواب نہیں، بے جواب ہے۔ آخر لوگ فٹ پاتھ پر بھی تو رہتے ہیں۔ وہ ایک کمرشل بلڈنگ ہے، رات 9-10 بجے سب چلے جاتے ہیں تو باہر تالا پڑ جاتا ہے، کوئی چوکی دار بھی نہیں رہتا۔ ایک چوکی دار ہے پوری بلڈنگ کا، وہ اندر رہتا ہے، لوہے کی جالی کو کھینچ کر زینے کے سامنے والا راستہ بند کر دیتا ہے اور خود وہیں دری ڈال کے سو جاتا ہے۔ زینے کے نیچے اس کا کیبن ہے۔ صبح 9 بجے اس کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے مگر وہ بہت پہلے اٹھ جاتا ہے، پھر صفائی کرنے والے آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا، کسی نے اپنے آفس کے لیے اپنا چوکی دار نہیں رکھا ہے؟ کبھی کسی نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی؟ تم محسوس کر سکتی ہو؟ تمہارے پاس مقدمات کی جو فائلیں ہیں ان کو چرانے کے لیے کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، لاکھوں کی جائیداد ہتھیانے کے لیے یا سزائے موت سے بچنے کے لیے کسی بے گناہ کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈلوانے والے ثبوت شہادت ضائع کرنا چاہیں تو؟ ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے۔ میں نے کہا، ناممکن نہیں ہے۔ تمہیں اپنے آفس میں حفاظت کے لیے کوئی چوکی دار ایسا رکھنا چاہیے جو باکسنگ، جوڈو، کشتی کے فن سے واقف ہو، پستول سے توپ چلا سکتا ہو، بدماشوں کی ہڈیوں کا سرما کر دے اور کشتوں کے پشتے لگا دے، فلمی ہیرو کی طرح، اور خود بھی فلمی ہیرو ہی نظر آتا ہو تمہاری طرح، تابعہ دار اتنا ہو کہ ایک اشارے پر آسمان کے تارے توڑ لائے، اور وفادار ایسا کہ ساری عمر مالک کا غلام رہے۔ رابعہ ہنسی۔ میں نے انکساری سے کہا، غلام نہیں، زر خرید غلام کہو، اور مالک نہیں، مالکن بس بادشاہ ہو۔ ٹیکسی ادھر سائیڈ میں لگا لو۔ ٹیکسی رک گئی اور ڈرائیور نے سامان اتار کے رکھ دیا تو میں نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ کونے پر چشمے بنانے والے کی وسیع دکان باہر سے بند تھی مگر اندر ملازمین شوکیس اور شو ونڈوز کے شیشے چمکا رہے تھے اور معمول کے مطابق صفائی میں مصروف تھے۔ باقی دکانیں بھی بند پڑی ہوئی تھیں۔ عمارت کے وسط میں لوہے کی گریل سمیٹ کر ایک طرف کر دی گئی تھی اور گیٹ پر اس وقت کوئی بھی نہ تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے رابعہ کے ساتھ کوئی بھی دیکھے اور پہچاننے کی کوشش کرے۔ بہت پہلے جب میں ایک وکیل کی حیثیت سے رابعہ کے پاس آتا تھا تو بہت کم لوگ مجھے جانتے تھے۔ بعد میں میری بدنامی اور نیک نامی کی داستانیں سنسنی خیز خبریں بنیں۔ رابعہ کے ساتھ میرے تعلق کے چرچے عام ہوئے اور مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی کے دوران مجھے بیک وقت محب وطن اور مفرور مجرم قرار دیا گیا۔ میری تصویریں خبروں کے ساتھ اشتہاری مجرم کی حیثیت سے شائع ہوئی ہوں گی تو اس بلڈنگ میں بھی بہت سے لوگ چونکے ہوں گے کہ اچھا یہ بندہ تھا، اسے تو یہاں آتے جاتے دیکھا تھا، سورج سے ایسا تو نہیں لگتا تھا۔ سورج سے کون کیسا لگتا ہے یہ قبل از وقت کسی کو خیال نہیں آتا مگر بعد میں جتنے منہ اتنی ہی باتیں، سب کے آفا شناس ہونے کے دعوے کرنے لگتے ہیں۔ عمارت میں بیشتر لوگ آج بھی وہی ہوں گے، شاید چوکی دار بھی وہی ہو اور صفائی کرنے والا عملہ بھی پرانا ہو۔ شام کا وقت ہوتا تو بہت سے لوگوں میں میرے چہرے کو غور سے کوئی نہ دیکھتا مگر اس وقت خود رابعہ کا آفس پہنچنا ہی غیر معمولی بات تھی۔ ہاتھ اٹھا کے سلام کرنے والے، خیریت دریافت کرنے والے بھی حیران ہوں تو ہوں گے کہ وکیل صاحب صبح صبح سامان سمیت کہیں جا رہی ہیں یا کہیں سے آئی ہیں۔ میں ساتھ ہوتا تو معنی خیز نظریں اور چہ مگوئیاں بہت ہی بے بنیاد افواہوں کا سبب بن جاتی، ان کا مرکزی کردار میں ہوتا۔
شام تک سب کو معلوم ہو جاتا کہ رابعہ کے ساتھ کون تھا۔ ان سب عوامل کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے رابعہ کو آگے روانہ کیا اور اسے تاکید کی کہ وہ چوکیدار کو سامان لانے کے لیے بھیجے۔ چوکیدار وہی تھا، میاں والی کا 6.25 فٹ سے نکلتا ہوا جوان، جس کو تیل سے چمکتے ہوئے بالوں میں کنگھی پھیرنے اور پھولی ہوئی مونچھوں کو آئینے میں دیکھ کے سنوارنے کا شوق تھا۔ وہ گیٹ کے پاس اسٹول پر بیٹھا، ہاتھ میں چھوٹا سا شیشہ لیے اتنے ہی نماغ سے مونچھوں اور زلفوں کا جائزہ لیتا رہتا تھا کہ اسے کسی کے آنے جانے کی خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ کوئی غیر متعلقہ شخص کسی غلط ارادے سے کسی بلڈنگ میں نہیں گھسا تھا، مگر ایک بار یہ ضرور ہوا تھا کہ ایک دیوانہ اوپر پہنچ گیا تھا جو عام طور پر جی پی او کے سامنے ننگ دڑنگ ایک کتے کے ساتھ نظر آتا تھا۔ جاہل اور کمزور عقیدے کے لوگ اسے مجذوب اور کتے کو اس کا ہمزاد سمجھتے تھے۔ جب اوپر بھگدڑ مچی تو چوکیدار بھی دوڑا۔ مجذوب اور اس کے ہمزاد نے فرسٹ اور سیکنڈ فلور کے کوریڈور میں خوب دوڑ لگائی اور پکڑنے کی کوشش کرنے والوں کو خاصا بدحواس کیا۔ ایک پاگل آدمی اور کتا دونوں ایک سے جارحانہ موڈ میں تھے اور خاصی بھاگ دوڑ کے بعد اس وقت پکڑے گئے تھے جب تعاقب کرنے والے بھی تھکن سے کانپ رہے تھے۔ بیشتر دفاتر میں کرسیاں، میزیں، فائلیں الٹ چکی تھی۔ ڈرپوک حضرات، سیمی ہوئی اسٹینو لڑکیاں باتھ روم میں بند ہو چکی تھی اور مجبوراً بہادر بننے والوں میں سے 3 کو کتے نے کاٹ لیا تھا، 4 کو مجذوب نے۔ کتا پاگل نہیں تھا، مگر ریبیز کے ڈر سے سب نے 14 انجیکشن پیٹ میں لگوائے تھے اور اس کے باوجود خوف میں مبتلا تھے کہ کہیں وہ پاگل ہو گئے تو کتے کی طرح بھونکتے ہوئے ہائیڈروفوبیا میں مبتلا ہو کے نہ مریں۔ کتے کو بعد میں کارپوریشن والے پکڑ کر لے گئے تھے اور مجذوب کو پاگل خانے پہنچا دیا گیا تھا۔ چوکیدار پر سخت غفلت، مجرمانہ کوتاہی کی فرد جرم عائد کرتے ہوئے اسے برخواست کر دیا جاتا اگر وہ رابعہ کے پاؤں نہ پکڑتا اور یہ وعدہ نہ کرتا کہ پھر آئینے میں اپنی زلفیں اور مونچھیں کبھی نہیں دیکھے گا۔ رابعہ کی سفارش کے باوجود اس کے سامنے بطور سزا یہ شرط رکھی گئی تھی کہ وہ ایک چیز کو بچا لے، نوکری کو یا گیس ہوئے تابدار کو۔ اسے بہت اچھی تنخواہ ملتی تھی، خدمت کا انعام الگ تھا اور وہاں سب اثر و رسوخ والے لوگ تھے۔ ان کے ساتھ رہنا کسی کے گھر میں چوکیدار یا ڈرائیور اور چپراسی بننے سے لاکھ درجہ بہتر تھا۔ اس نے مونچھوں اور زلفوں سے دست بردار ہونا قبول کر لیا تھا اور ملازمت بچا لی تھی۔ ظاہر ہے جب دیکھنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے وہ آئینہ بھی توڑ دیا تھا۔ اب وہ سامان اٹھانے آیا تو بہت بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دوبارہ مونچھوں کی بہار تھی اور کانوں تک آنے والے بال پہلے کی طرح تیل سے جگمگا رہے تھے۔ رابعہ نے مجھے بعد میں بتایا کہ وہ سخت ڈپریشن میں مبتلا ہو گیا تھا، چنانچہ وقار یوسف نے اسے پھر چہرے اور سر پر بال اگانے کی اجازت دلوا دی تھی، مگر آئینہ دیکھنے سے خود اس نے توبہ کر لی تھی۔ جب وہ ایک سوٹ کیس اور ایک بیگ لے کر پلٹا تو میں اس کے پیچھے رہا اور زینے کے ایک موڑ کا فاصلہ رکھ کے چلتا گیا۔ وہ دائیں طرف مڑ کے رابعہ کے کمرے میں داخل ہوا تو میں دائیں طرف آگے نکل گیا اور گیلری میں سڑک کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ جب چوکیدار دوسرا سوٹ کیس اور دوسرا بیگ لانے کے لیے نکلا تو اس نے میری طرف دیکھا ہی نہ تھا۔ وہ بائیں طرف مڑ کے زینہ اتر گیا تو میں نے رابعہ کے آفس کا رخ کیا۔ اس وقت کوریڈور کے آخر میں ایک شخص فرش کو گیلا کپڑا رگڑ کے چمکانے میں مصروف تھا اور میری طرف اس کی پوچھ تھی۔ اس کی نصف بہتر اوپر سے زینے کی صفائی کرتی آ رہی تھی اور الٹے قدم اترتے ہوئے اپنی بے سری آواز میں گا بھی رہی تھی۔ رابعہ کے آفس کا نقشہ کچھ بدل گیا تھا۔ اس کا رقبہ پہلے کے مقابلے میں 2 گنا ہو گیا تھا۔ وقار یوسف نے ساتھ والا کمرہ بھی حاصل کر لیا تھا اور درمیان کی دیوار نکال کے ہال کی پارٹیشن اس طرح کی تھی کہ وسط میں ویٹنگ لاؤنج بن گیا تھا۔ دائیں بائیں 3 کیبن تھے جن میں منشی اور ٹائپسٹ کے علاوہ جونیئر وکیل بیٹھتے تھے۔ سامنے کے حصے میں 3 بڑے کمرے تھے۔ درمیان والے کمرے کے باہر کمپنی کے نام کی چمکتی ہوئی تختی لگی ہوئی تھی۔ یہ رابعہ کا آفس تھا۔ اس کے ساتھ والا کمرہ عبدالودود منظر اور وقار یوسف مل کے استعمال کرتے تھے۔ تیسرا کمرہ سب کا مشترکہ ڈرائنگ روم تھا جسے ریٹائرنگ روم کہنا بہتر ہوگا۔ وہاں ایک صوفہ سیٹ تھا اور ایک بیڈ، ایک مختصر حصے میں ٹائلٹ اور اس کے ساتھ چھوٹا سا کچن تھا جہاں کوئی موکل نہیں آ سکتا تھا اور اسٹاف کو بھی اجازت کے بغیر داخل ہونے کی ممانعت تھی، جہاں پرائیویسی میں مالکان چائے پیتے تھے، آرام کرتے تھے، گپ شپ کرتے تھے یا مشورہ۔ یہ سب باتیں مجھے اندر قدم رکھتے ہی معلوم نہیں ہوئیں۔ میں تو ایک دروازہ کھول کے غائب ہو گیا تھا اور یہ دروازہ اتفاق سے ریٹائرنگ روم کا تھا۔ بعد میں رابعہ کے ساتھ میں نے تفصیل سے آفس کا معائنہ کیا، یعنی اس وقت جب چوکیدار دوسرا سوٹ کیس اور بیگ رکھ کے رخصت ہو گیا تھا۔ رابعہ نے اندر سے دروازہ لاک کر کے کہا، آپ باہر تشریف لا سکتے ہیں۔ میں اس وقت جوتوں سمیت بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ بہتر ہوگا کہ آپ ہماری خدمت اقدس میں حاضر ہو جائیں۔
رابعہ اندر آ گئی۔ آتے ہی لیٹ گئے؟ سامان اٹھاؤ باہر سے، یا تو نقشہ ہی کچھ اور ہے۔ تمہیں یقین ہے کہ تم کسی اور کے آفس میں نہیں گھسی ہو غلطی سے؟ میں نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وقار نے بتایا تو تھا کہ توسیع کی ہے۔ تمہیں بتایا ہوگا، میں تو پہلی بار یہ شان و شوکت دیکھ رہا ہوں۔ بہت خوش قسمت ہو تم کہ تمہیں وقار جیسے معاون اور منظر جیسے دوست ملے۔ ہم سب پارٹنر ہیں، اب کوئی کسی کا معاون نہیں رہا ہے۔ برا مت ماننا، اتنی ترقی شاید تمہاری کوشش سے نہ ہوتی جتنی تمہاری عدم موجودگی میں ہوئی۔ کیا مطلب؟ مجھے وکالت چھوڑ کے گھر بیٹھ جانا چاہیے؟ مان گئی نا برا؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ تم میں صلاحیت نہیں تھی یا تم میں اتنی اہلیت نہیں تھی۔ اس حقیقت کو مجھ سے پہلے دنیا نے تسلیم کر لیا تھا کہ تم کتنی ذہین، قابل اور بے باک وکیل ہو۔ میں تمہاری خوش قسمتی کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ کیا ہوتا ہے جب اصل مالک کسی کاروبار سے لا تعلق ہو جائیں، کاروبار پر پوری توجہ نہ دیں یا اسے دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں؟ ہر کاروبار چوپٹ ہو جاتا ہے۔ یار لوگ سب کچھ کھا پی کے آپس میں بانٹ کے 9-2-11 ہو جاتے ہیں اور مالک ہو جاتا ہے دیوالیہ۔ تمہارے ساتھ اس کے برعکس ہوا۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا۔ تائید عزتی نہ ہوتی تمہیں بھی نا اہل، خودغرض، لالچی معاون مل جاتے۔ تمہاری سب آمدنی اپنی جیب میں ڈالتے اور تمہارے کھاتے میں نقصان ہی نقصان ہوتا۔ تم واپس آتی تو یہاں کرکی کے نوٹس اور تالے، گرد آلود فائلیں، ٹوٹا پھوٹا فرنیچر اور مکڑی کے جالے ملتے۔ تمہاری لیگل فرم ایک بھولا بسرا نام ہوتی۔ مگر دیکھو اور ناز کرو اپنی تقدیر پر، تم جہاں تھی اب اس سے آگے ہو۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ رو پڑے گی۔ یہ خوشی، طمانینت، فخر و غرور کے جذبات کا سیلاب تھا جو اسے بہا لے جاتا، اور کچھ نہیں، بس یہی سب کچھ ہے۔ تم اور تمہاری محبت، اتنی بے پناہ چاہت، یہ بھی تو مجھے حاصل ہے۔ میں اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنے ایک ہاتھ سے اس کو قریب کر لیا۔ وکیل صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیچارے موکل کا کچھ خیال کریں۔ اس نے میرے کندھے پر سر رکھ دیا۔ وکالت چھوڑ دوں گی میں؟ بڑا نیک خیال ہے۔ پھر تم گھر میں ہانڈی چولہا کرنا اور بچے پالنا، میں کسی دفتر میں بابو گیری کروں گا، دفتر سے سائیکل پر گھر واپس جاؤں گا۔ خدا نہ کرے۔ رابعہ نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ بلاخر تمہیں سب کچھ مل جائے گا جو تمہارا ہے، تمہارا کاروبار، تمہاری جائیداد۔ میں نے ایک آ بھری۔ ابھی تو تم بھی ہماری نہیں ہو جانا۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم یہاں کیسے رہیں گے۔ آ جائے گا سب کچھ سمجھ میں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم مت کہو، کیا رہنا صرف مجھے ہے، تمہارے چوکیدار کی حیثیت سے۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا تمہیں تحفظ فراہم کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے؟ محافظ اور چوکیدار ایک ہی بات ہے، میں نے کہا۔ اس کے علاوہ خاتون، غالباً لنکن صاحب فرما گئے تھے کہ گلاب کو کسی بھی نام سے پکارو وہ گلاب ہی رہے گا۔ میرا نام چوکیدار شیر خان ہو یا جمعہ دار نتھو رام ہوگا تو یہ ناچیز وہی تمہارا بندہ بے دام، محبت کا غلام، پیار کے گھوڑے کی لگام رکھنا ہاتھ میں تھام۔ رابعہ ہنس پڑی۔ جمعہ دار نتھو رام، بڑا اچھا نام ہے یہ۔ اچھا، اب غور سے سنو کہ یہاں میں کیسے تمہارے ساتھ اور سب کے سامنے رہتے ہوئے بھی کسی کو نظر نہیں آ سکتا۔ چالاک چور ہو تو اندھیرے میں روپوش نہیں ہوتا اور تاریک گوشوں میں نہیں چھپتا۔ وہ چور کو تلاش کرنے والوں کے ساتھ ٹارچ ہاتھ میں پکڑے چور چور چلانے لگتا ہے۔ میرے پاس بھی ایک وردی ہے جو ہم نے ہاسپٹل میں ایک محافظ کے جسم پر سے اتاری تھی۔ وہ عام سی خاکی وردی ہے اور اسے پہن کے میں رات کو یہاں کا چوکیدار بن جاؤں گا، رات کو آرام سے سو کے گزاروں گا اور صبح غائب ہو جاؤں گا۔ کیسے غائب ہو جاؤ گے؟ سلیمانی ٹوپی اوڑھ کے؟ یہ میں وقت آنے پر تمہیں کر کے دکھا دوں گا۔ فی الحال تم عمارت کے چوکیداروں کو بتا سکتی ہو کہ ہم نے اپنے آفس کے لیے بھی ایک چوکیدار رکھ لیا ہے جو صرف رات کے وقت اندر ہوگا اور صرف آفس کے اندر کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا۔ باہر کی رکھوالی پہلے کی طرح پرانے چوکیدار اپنی اپنی شفٹ میں کریں گے۔ چلو یہ تو میں کہہ دوں گی، مگر کیا رات 9 بجے سے صبح تک ہم آفس کے اندر بند رہیں گے؟ ہم نہیں، صرف میں۔ اور میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ آپ معمول کے مطابق اپنے پیشہ ورانہ فرائض کے معمولات میں مصروف ہو جائیں، صبح کوٹ جائیں، شام کو موکلوں سے ملیں اور ایسا محسوس ہو جیسے یہ وقت آج کا نہیں، 2.25 سال پہلے کا ہے، جب تم صرف رابعہ کاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ تھی اور تمہارا ایک سکندر بخش سے پرانا شناسائی کا رشتہ ضرور تھا، مگر کسی تجدید وفا کی نہ صورت تھی نہ امکان تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے،
چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ دنیا کے سامنے تم سب بھول جاؤ، اونٹوں پہ کبھی تیرے میرا نام نہ آئے، اور کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو بس ایک خاموشی تیری سب کے جواب میں۔ یہ شاعری باتیں ہیں یا باتوں میں شاعری؟ مجھے تو تمہارے یہ خیال بھی ایسے ہی لگتا ہے جیسے شاعر کی پرواز تخیل۔ تجربہ کر کے دیکھو پہلے، پھر کہنا کہ یہ خیال آرائی تھی یا حقیقت۔ سکندر ہر وقت تمہارے ساتھ ہوگا، رگے جہاں سے بھی قریب تر، ہر جگہ ہوگا، مگر اسے پہچاننے والے صرف 4 افراد ہوں گے، تمہارے علاوہ غالب اور نازو، منظر اور وقار یوسف۔ رات کو جب تم آفس سے فارغ ہو کے جاؤ گی، میں کہاں جاؤں گی یہ بھی تو بتا دو۔ تو کہاں جائے گی؟ کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے۔ میں نے لہجے سے شعر کا مفہوم بدل دیا۔ ویسے ٹھکانوں کی کیا کمی ہے؟ تمہارے لیے کہیں کوئی خطرہ نہیں اور پابندی نہیں، منظر کے چڑیا گھر میں رہو یا وقار یوسف کے ساتھ، لیکن میں وہاں بھی نہیں آؤں گا۔ رات کو ہم باہر کہیں بھی مل لیں گے، پہلے سے طے شدہ کسی مقام پر۔ خفیہ میٹنگ کی جگہ صیغہ راز میں رہے گی اور ہر بار بدلتی رہے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، آ گئی۔ ابھی تو بلا شبہ یہ بڑی ذہانت کی بات لگتی ہے، بعد میں حماقت ثابت ہو، اس کا فیصلہ حالات کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب دوپہر سے پہلے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ کسی نے بھی مجھے یہاں آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جاتے ہوئے تو دیکھے گا؟ نہیں۔ غالب کو فون کرو اور اسے کہو کہ ایک چہرہ ساز چاہیے، یعنی میک اپ کرنے والا جو ماہر فن ہو اور میری خواہش اور اطمینان کے مطابق ہر صبح میری صورت بدل سکے۔ ہر صبح؟ ہاں، مجھے دن میں دوسرا چہرہ چاہیے جو ہر روز وہی ہو۔ اگر اس کی کوئی آسان ترکیب ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ میں خود اس کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں۔ معاوضہ وہ جتنا چاہے لے۔ یہ مسئلہ ہے میرے خاص مشن کی کامیابی کا، جس پر میرے مستقبل کا انحصار ہے۔ میرے یا ہمارے مستقبل کا؟ تم تو زبان پکڑتی ہو۔ خلق اب کیا ہے میرے اور تمہارے لیے؟ غالب کو فون کرنے کے بعد اپنا سامان اور سوٹ کیس یہاں سے لے جاؤ۔ اتنے سامان کی جگہ یہاں نہیں ہے۔ میں اپنا سوٹ کیس اس بیڈ کے نیچے رکھوں گا، ہمارا اسلحہ، نقد رقم یہیں رہے گی، میرے کپڑے یہاں ہوں گے، اور بس۔ مجھے تو ٹھیک نہیں لگتا یہ کہ تم رات پر آفس میں بند رہو، باہر کا گیٹ بھی لاک ہو جاتا ہے۔ رابعہ فکر مند ہو گئی۔ میں نے ہنس کے کہا، اس کی فکر مت کرو، خوب گزرے گی۔ جو مل بیٹھیں گے چوکی دار تو میں اسے دوستی کر لوں گا، وہ گیٹ پر ہی تو سوتا ہے۔ جب ضرورت پڑے گی خود میرے لیے تالا کھول دے گا یا مجھے گیٹ کی چابی بنوا دے گا۔ آپس کے اعتماد کی بات ہوگی۔ میں بھی اسے موقع فراہم کروں گا کہ کبھی رات کو سیر سپاٹے کے لیے جانا چاہے تو چلا جائے۔ اب بھی وہ غائب تو ہو جاتا ہوگا۔ رات کو کبھی گھر میں کوئی بیمار ہو، مہمان آئے ہوئے ہوں یا کوئی تقریب ہو خاندان میں، تو وہ گیٹ بند کر کے تالا ڈال کے جاتا ہوگا۔ کسی کو معلوم کیسے ہو سکتا ہے صبح وہ پھر موجود ہوتا ہوگا؟ رابعہ نے کہا، یعنی تم نے سب سوچ لیا ہے؟ چلو تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ غالب کی تلاش میں رابعہ نے پہلے وقار یوسف کے گھر فون کیا، پھر اس کے آفس اخبار کے دفتر سے بتایا گیا کہ وہ بادامی باغ کے صنعتی علاقے میں کسی کرائم رپورٹ کے چکر میں نکلا ہے۔ رابعہ نے نازو کے اخبار والوں سے پوچھا تو پتہ چلا وہ دونوں میو ہاسپٹل کے میڈیکو لیگل افسر کے پاس بیٹھے ہیں۔ بالآخر ایک ڈاکٹر نے اسے تلاش کر کے فون تھما دیا۔ رابعہ، بھائی ہم تو پہنچے تھے تمہارے غریب خانے پر، لیکن بڑا افسوس ہوا یہ دیکھ کے کہ تم دونوں انتقال کر چکے ہو۔ میں نے غالب کی آواز دوسرے فون کے ریسیور میں سنی۔ خیر، اللہ تمہیں اسی دنیا میں پھر کسی جوار رحمت میں جگہ دے، ہمیں تو صبر جمیل کی ضرورت نہیں، عقل سلیم کی ضرورت تو ہے۔ میں نے کہا، کون سلیم؟ میری اپنی عقل کافی ہے مجھے، اور یہ کون نامعقول بول رہا ہے بیچ میں؟ کوئی بھوت لگتا ہے، آواز تو میرے سسر سے ملتی ہے۔ کیا یہ بھوت اب لوگوں کی ٹیلی فون کالیں بھی سننے لگے ہیں؟ تم شکایت کر دو بھوتوں کے وزیر مواصلات سے، کسی بدرو کی معرفت۔ یار تم میرے سسر کو بدرو نہیں کہہ سکتے، وہ بدتمیز ہے، جاہل ہے، احمق ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک دردناک آہے سنائی دی۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ کیا نازو نے دھوبی پٹخا مار دیا؟ ہیڑی سے انگلی کچل دی۔ پاؤں ہے کیا تھوڑا؟ ڈاکٹر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں اور گواہ ہیں اس قاتلانہ حملے کے۔ بڑی مشکل سے رابعہ نے اسے اپنی بات سمجھائی۔ پھر وہ اپنا سامان الگ کرنے لگی اور ایک سوٹ کیس میں میرے کپڑوں کے نیچے اسلحہ رکھ دیا، جس میں اب 4 ریوالور باقی تھے اور کچھ فاضل راؤنڈ۔ ایک پرانا ریوالور سائلنسر کے ساتھ بھی تھا۔ لائسنس کے بغیر یہ اسلحہ رکھنا ہی ایک خطرناک جرم تھا، مگر کئی وکیلوں کی فرم میں یہ خاصا محفوظ بھی تھا۔
ایک الماری کی طرح بنے ہوئے خانے میں 3 شیلف تھے۔ سب سے اوپر والے شیلف میں چائے کے برتن تھے اور کچھ کراکری۔ اس کے علاوہ چائے، کافی، دودھ کے ڈبے تھے۔ اس کے نیچے والے حصے میں الیکٹرک سٹوو تھا اور کیتلی تھی۔ سب سے نیچے کے خانے میں برتن دھونے کے لیے سنک لگایا گیا تھا۔ رابعہ نے وہ سب سامان بھی جہاں بھر دیا جو ہم نے چند دن رائل پارک کی تیسری منزل والے گھر میں استعمال کیا تھا۔ ابھی تک عمارت میں چہل پہل نہیں تھی، حالانکہ دوپہر کے 11 بج رہے تھے۔ 11:15 بجے کسی نے دروازے پر دستک دی۔ یہ غالب کا ارسال کردہ میک اپ مین تھا۔ اس کا اپنا حلیہ ایسا تھا، لگتا تھا وہ بیس بدل کے آیا ہے۔ اس کے بچوں جیسے گول چہرے پر نوکیلی مونچھیں بالکل نقلی نظر آتی تھی، اور اسی طرح آنکھوں کا سبز رنگ بھی۔ اس نے خود کو متعارف کراتے ہوئے اپنا چھوٹا سا ملائم ہاتھ آگے بڑھا کے میرے ہاتھ کو چھوا اور فوراً پیچھے کر لیا۔ میں ظاہر زماں زبیری ہوں۔ چارلی نے کہا کہ 3 دفعہ نہیں، بس ایک زیڈ کافی ہے، اب میں زیڈ ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا، اور یہ چارلی کون ہے؟ اسے میری جہالت پر سخت صدمہ ہوا۔ آپ چارلی کو نہیں جانتے؟ کمال ہے، ایک تو مشہور کامیڈین تھے، یہ استاد ہیں میرے، میک اپ مین بلکہ سپر مین۔ یہ فن ان پر ختم ہے۔ رابعہ نے حوصلہ افزائی کے لیے کہا، نہیں بھائی، آپ ضرور استاد کا نام روشن کریں گے، فن کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس نے بڑی معصومیت اور بے یقینی سے کہا، آپ رابعہ قاری ایڈوکیٹ کو اطلاع کر دیں۔ مجھے اطلاع ہو گئی، میں ہی رابعہ ہوں۔ وہ حیرت سے پلکیں جھپکاتا رہا۔ کمال ہے، یہ اس کا تقیہ کلام تھا۔ کیا کمال ہے؟ رابعہ بولی۔ آپ وکیل، اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ فلموں میں آپ تہلکہ مچا سکتی ہیں، سب کا چراغ گل ہو جائے گا۔ سب کے چراغ جلنے دو زیڈ، رابعہ نے خوش ہو کر کہا۔ میں بات کر سکتا ہوں شباب کہرانوی صاحب سے، کتنے چہرے متعارف کرائے ہیں انہوں نے، وہ مانتے ہیں میری بات اور آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے سفارش کی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کے فریم میں رابعہ کو فوکس کر کے کہا، میں بہت خوش اور مطمئن ہوں اپنے کام سے، مجھے فلموں سے دلچسپی بھی نہیں ہے۔ رابعہ نے کہا۔ وہ خبتی اور جکی آدمی تھا۔ دیکھیے، اس میں عزت، دولت اور شہرت سب ہے میرے پاس سیڈ۔ اسے شاہ نے اچکا کے کہا، کمال ہے، اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ پھر آپ میک اپ کیوں کرانا چاہتی ہیں؟ میں نے کھنکار کے کہا، اگر آپ کی نظر کرم اس ناچیز کی جانب ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ میک اپ مجھے کرانا ہے، میرا نام ہے مراد اور محمد علی۔ ان سب کے چہرے وہی بتاتے ہیں، ورنہ سوری مسٹر زیڈ، یہ میرا مطلب ہرگز نہیں تھا۔ مجھے غرض ہے تمہارے کام سے، پرفیکشن ہو تو 1000 2000 زیادہ بھی اہمیت نہیں رکھتے۔ استاد کے ہوتے تو خود کو استاد کہنا اچھا نہیں لگتا، ورنہ زیڈ کسی سے کم نہیں۔ وہ جوش میں آ گیا۔ 6000 ماہانہ میں صبح و شام آدمی کو گدھا اور گدھے کو آدمی بنا کے نہ رکھ دوں تو کہنا۔ جب رابعہ چلی گئی تو میں نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا اور زیڈ سے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ میں غلط کام نہیں کرتا، مگر کیا کروں، مقروض ہوں غالب صاحب کا۔ یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، میں نے اسے یقین دلایا۔ کمال ہے، کیا صبح و شام چہرہ بدلنا دھوکے بازی نہیں ہے؟ آخر کیا مقصد ہے اس کا؟ خود کو چھپانا؟ بالکل ٹھیک، میرے لیے خود کو اپنی جان کے دشمنوں سے چھپانا بہت ضروری ہے۔ جان بچانا کوئی غلط کام کیسی ہو گیا؟ زیڈ قائل نہیں ہوا۔ اس کے لیے ایک بار حلیہ بدلنا کافی تھا۔ یہ صبح و شام کا چکر میری سمجھ میں نہیں آیا۔